یہ بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور ہمیشہ ہی پانی جو ہے وہ سینسٹیو ایشو رہا ہے۔ میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں۔ پانی کے اوپر بھائی بھائیوں کو قتل کرتے ہیں۔ پانی کے اوپر انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے۔ پانی کے درمیان اپر ریپیرین اور لوئر ریپیرین کا ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اس وقت فوری طور پر آپ ایک کینال بنانا چاہتے ہیں، نہر بنانا چاہتے ہیں، جس کو چولستان کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہر ہم بنائیں گے، اس چولستان کا جو بنجر رقبہ ہے اس کو آباد کریں گے، اور آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ فلڈ کے دنوں میں ہوگا، اور اگر یہ فلڈ کے دنوں میں ہوگا تو پھر فلڈ کے دنوں میں آپ اس پہ کتنا جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں، اور فلڈ ہوتا کتنے دنوں کے لیے؟ آپ اگر میکسیمم اس کو پھیلانا چاہیں تو وہ جولائی سے شروع ہوتا ہے اور سپٹمبر تک جاتا ہے۔ سپٹمبر میں بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اس کا یہ پورا ڈیٹا ہے کہ آپ کب سے اس کو کتنا پانی دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں پورے 3 مہینے، ویسے 70 دن کا یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پورے 3 مہینے کے لیے مان لیتا ہوں، باقی 9 مہینے آپ اس کو پانی کہاں سے دیں گے؟ اور کیا آپ جن لوگوں کو وہاں پہ زمینیں دے رہے ہیں ان کو صرف 90 دن کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ صرف 90 دن کے لیے وہاں پہ ذمہ دارہ کریں گے، یا وہاں پہ ایگریکلچر کریں گے، زراعت کا وہاں پہ کام کریں گے؟ باقی 9 مہینے کیا کریں گے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے حصے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم 14D بحال کریں گے۔ 14D کیا کہتا ہے؟ کہ آپ اپنے صوبے کے اندر ری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں۔ میں اب انگریزی کا وہ ہے وہ پورا نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ اس کو مختصر آپ بالکل کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ یہاں سے پانی اٹھا کر ادھر دے سکتے ہیں، ادھر سے ادھر دے سکتے ہیں، یہ ہر صوبے کا حق ہے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر 20% کی شارٹیج پہلے ہی ہو چکی ہے۔ جب آپ نے اکارڈ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا 1991 کا، 114 MAF ملین ایکڑ فیٹ پہ کیا تھا۔ 2005 کے اندر تقریباً 105 ملین ایکڑ فیٹ رہ گیا۔ اس وقت کوئی 95-96 کے قریب ہے۔ 20 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ تقریباً سسٹم سے ہی غائب ہو چکی ہے، سسٹم میں موجود ہی نہیں ہے اس وقت، اور اس میں دن بدن مزید کمی آتی جا رہی۔ اب اس نے صوبوں پہ تقسیم ہونا ہے اس کمی نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں بھی 20% کمی پانی کا جو آلریڈی موجود تھا اس میں کمی آ چکی۔ اب اگر اس نئی نہر کو آپ آباد کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، تو میرا CM پنجاب سے یہ سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گے؟ پانی تو سسٹم میں اتنا ہی ہے نا، آپ کو کوئی ایک نہر بند کرنی ہے، اور آپ بنیادی طور پر جو چھوٹے کسان ہیں سارے پنجاب کے، میں اس کو پنجاب ورسز سینٹرل پنجاب ورسز ساؤتھ پنجاب نہیں کہوں گا، یہ پنجاب ورسز چولستان ہے۔ آپ شیخو پورے کا پانی کاٹیں گے، آپ جو آپ کا بیسٹ رائس کا چاول کا ایریا ہے، آپ سیالکوٹ کا کاٹیں گے، آپ منڈی باؤدین کا کاٹیں گے، سرگودا کا کاٹیں گے، قصور کا کاٹیں گے، اکاڑا، ساہیوال، وہاڑی، رحیم یار خان، کہاں کا کاٹیں گے؟ آپ نے 4000 کیوسک سے اوپر پانی دینا ہے اس نہر کو، تو کہاں سے کاٹ کر دیں گے؟ دوسری بات، یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا
کہ آپ اتنے باکمال لوگ ہیں کہ آپ ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو نالے ہوتے ہیں، ڈرینیج ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر کو بنائی جاتی ہے. نہر ہمیشہ جہاں سے آپ نے نکالنی ہے وہاں سے نیچے کو لے کر جاتے ہیں، اور آپ چولستان کے اندر آپ نے بنانی شروع کر دی. جتنے وہاں کے ایکسپرٹس ہیں، ایون وہاں کے کنسلٹنٹ ہیں، وہ بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پانی تو ہمیشہ جہاں سے نکالا جاتا ہے وہاں سے نیچے لے کر جاتے ہیں. دوسرا اس پہ جو ایکسپرٹس کی رائے آئی ہے، یہ جو بھی نہر نکالتے ہیں اس سے 14 سے 15% تک وہ پانی جہاں سے نکالتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ ضائع ہو جائے گا، لیکن اس کا 40 to 50% تک پانی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، چونکہ وہاں کا ویدر، وہاں پہ جو کچھ ہے. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ وہاں پہ ماڈرن کرنا چاہتے ہیں، سپرنکل ایریگیشن، ڈرپ ایریگیشن، وہ نہر کے پانی سے ہو نہیں سکتا، اس کی نوزلز بند ہو جائیں گی. اچھا پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم وہاں پہ پونڈز بنائیں گے، چھپڑ بنائیں گے، پانی کو کھڑا کریں گے، ڈی سلٹنگ کریں گے، اس کے بعد استعمال کریں گے. کتنے بڑے پونڈز بنائیں گے آپ؟ جتنی زمین سیراب کریں گے اتنے پونڈز بنا لیں گے. دوسرا وہاں کا ویدر ایسا ہے کہ اگر آپ پونڈز بناتے ہیں 3 اور 4 دن کے اندر اوپر کائی جم جائے گی. جتنی آپ ڈی سلٹنگ کریں گے وہاں سے پھر پرابلم آ جائے گی. سو کسی طریقے سے یہ فیزیبل نہیں ہے. لیکن میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے آپ چھوٹے ذمہ داروں کا، چھوٹے کسانوں کا قتل کرنے لگے پنجاب کے اندر، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے گی. پیپلز پارٹی پنجاب، آپ جہاں کا پانی کاٹیں گے وہاں پہ ہم وہاں کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ منڈی بہاؤدین کا کاٹیں گے، وہاں سیالکوٹ کا کاٹیں گے، شیخو پورے کا کاٹیں گے، رحیم یار کا کاٹیں گے، جہاں سے آپ کاٹیں گے وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم ان کی، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آباد زمینیں ان کو بنجر کرنے لگے ہیں، اور جو بنجر زمینیں وہاں پہ وہ پتہ نہیں آباد ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس کے لیے آپ ان کا جو ہے وہ تباہی کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات، ارسا ایکٹ میں لکھا ہے کہ اگر پانی کے مسئلے پر کوئی تضاد پیدا ہوگا یا اختلاف پیدا ہوگا تو آپ اس کو سی سی آئی میں لے کر جائیں گے. میں وزیر اعظم صاحب سے سوال کرتا ہوں، پچھلے 1 سال سے آپ جب سے ابھی اس ٹرم میں وزیر اعظم بنے ہیں، سندھ نے اور دوسرے صوبوں نے آپ کو لکھا، آپ سی سی آئی نہیں بلا رہے. وجہ بتائیں کیوں نہیں بلا رہے؟ اگر آپ کے دماغ میں کوئی چور نہیں ہے تو آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ، مشترکہ مفادات کی میٹنگ آپ کیوں نہیں بلا رہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. پہلا سوال وزیر اعلیٰ سے تھا، دوسرا سوال وزیر اعظم سے ہے.